ہمیں فخر ہے اپنے جرنیلوں پہ، اپنے سب فوجیوں پہ کہ وہ متحد ہے، متحد ہو کے ہمارا دفاع کر رہے ہیں۔ اچھا سر، جس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نام نہاد جو صحافی ہیں وہ عوام کے اندر ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ جس طرح کے مطلب سیاستدانوں کے ٹرائلز ہو رہے ہیں تو فوج کے جنرل کرنل ہیں ان کے ٹرائل کیوں نہیں ہوتے؟ آپ نے پڑھا ہوگا کہ 400 آدمیوں کی کنوکشن ہوئی ہے فوج، 400 فوجیوں کی، اور ایک پیچھے بھی کوئی لیفٹیننٹ جنرل کے بریگیڈیئر پر کس کو سزا ہوئی ہے ڈیتھ سینٹینس کی، کیا ہو گئے، غداری کی، ہاں غداری کا الزام لگا ہے، اس کی ہوئی ہے۔ کئی جرنیل تو مارے گئے جنہیں دہشت گردوں نے مار دیا بیچاروں کو، پنڈی میں بھی ایک لیفٹیننٹ جنرل مارا تھا۔ تو یہ جو رونا روتے ہیں کہ سب سے زیادہ بجٹ جو فوج کھا رہی ہے اور یہ ساری کرپشن ہو رہی ہے، بجٹ فوج کو یا تو دیکھیں نا جی، بجٹ اگر فوج کی اسٹیبلشمنٹ پہ لگ رہا ہے، نئی چھاونیاں بنانے پہ لگ رہا ہے تو وہ تو جائز ہے کہ ہم نے بلوچستان میں بھی چھاونیاں بنانی ہیں۔ اب وہاں وہ جو بیٹھا ہوا ہے ہندوستانی ایجنٹ جس کو سزا ہوئی ہے، سزائے موت ہوئی ہے، تو یہ سیاستدان کچھ نہیں نہ کرنے دے رہے۔ کلبھوشن یادیو جو ہے تو آج تک اتنے عرصے کی سزا ہوئی ہے، یہ سارا پڑ رہا ہے ادھر اپیل ادھر اپیل۔ بھائی وہ اس نے جاسوسی کی ہے، اس نے تسلیم کی ہے، سب کچھ کیا ہے، تو وائی ہی شوڈ ناٹ بی ہینگڈ؟ تو ابھی تک وہ نہیں ہوا۔ یہ بھی سیاست کی نظر ہو رہا ہے، اور سیاستدان کچھ نہیں کرنے دے رہے، ادھر ڈیل کر ادھر ڈیل کر، اس طرف کوئی نہیں دیکھتا۔ اب یہ مہنگائی ہو گئی، مہنگائی بھائی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ آپ پیسے کھا گئے ہیں، وہ قرضے چڑھ گئے ہیں، اور وہ یہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے، میں موجودہ گورنمنٹ کا میں اس پارٹی میں نہیں ہوں، مجھے قطعاً کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی پیار کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے۔ میں ایئر مارشل اسد خان کا سپاہی رہا ہوں، میں سیکرٹری جنرل تھا تحریک استقلال کا پورے پاکستان کا، اور ایئر مارشل اسد خان کی تا وفات میں ان کے ساتھ رہا ہوں، اور ہی واز دی آنیسٹ لیڈر، اور آنیسٹ لیڈر تھا، اور فوج کو ایئر فورس کو بنانے والا تھا وہ شخص، اس کو بھی کسی نے آگے نہیں آنے دیا۔ آج تک دیکھ لیں کہ ان کا جو کیس تھا، اصغر خان کیس ہے جو پارلیمنٹ میں اس کا چرچا ہے، کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ انہوں نے صاف شہادت آئی ہے کہ فلاں نے پیسے تقسیم کیے، فلاں نے کیے۔ یہ جو بڑا جمہوریت پسند بنا بیٹھا ہے، اب لندن میں گیا ہوا ہے، کیا اس نے پیسے تقسیم نہیں کرائے؟ سب نے پیسے تقسیم کرائے، سب نے لیے، بڑے بڑے نے لیے۔ تو اس وجہ سے اب وہ کیس دبا پڑا ہے، کیوں نہیں ڈیسائیڈ ہونے دیتے، تو اس کو بھی لنگر آن کر رہے ہیں۔ تو باقی جو آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ٹرائل، بھائی آپ کا ٹرائل یہ ہے کہ دوسرے نے کھایا ہے تو 10 روپے کھائے ہوگے، 10 لاکھ کھائے ہوگے، آپ نے تو ارب بھا کھائے، آپ کھرب پتی بن گئے ہیں، تو آپ نے تو ملک کی تباہی کر کے رکھ دی۔ تو آپ کی اگر ٹرائل ہو رہی ہے تو جائز ہو رہی ہے۔ اب آپ کے خلاف یہ جو صوبائی لیڈر تھے یہاں کے، اب ان کے خلاف دیکھیں، یعنی میں حیران ہوں کہ آپ کے دفتروں میں، آپ کے سیکریٹریٹ میں سیکرٹری ہوتے ہیں، جوائنٹ سیکرٹری ہوتے ہیں، وزیر ہوتے ہیں، جو سارا کام کراتے ہیں، آگے کنٹریکٹرز کام کرتے ہیں ڈیولپمنٹ کا کام، یا MNA MPs کا۔ کمپنیاں کیوں بنائی گئی؟ 56 کمپنیاں فلاں نے بنا دی، اتنی کمپنیاں فلاں کمپنی بنا دی، اس کے ایک ڈائریکٹر کو 15 لاکھ تنخواہ، کسی کو 20 لاکھ تنخواہ، تو وہ سارے کے سارے ٹھیکے، یہ فلانی ٹرین چل رہی ہے فلانی، تو یہ اس میں ساری کی ساری گھپلہ بازی کی ہے۔ یہ صرف کک بیکس ہے، یہ کھا کے انہوں نے کھایا، ان کے بیٹوں نے کھایا، انہوں نے بیویوں کے نام اکاؤنٹ کھولے، پاپڑ بیلنے والے کے بیچارے کے نام سے پیسے باہر گئے ہیں، منی لانڈرنگ کتنے کی گئی ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں جی یہ ٹھیک ہے، ہمیں قانون کی عملداری چاہیے، قانون کے بغیر کوئی نہیں ہے، ہمیں عدلیہ بہت کوشش کر رہی ہے اس معاملے میں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سپیڈ اپ کرنا چاہیے اس مسئلے کو۔ یہ مسئلہ کافی لمبا ہو گیا ہے جس سے پریشانی ہو رہی ہے، ان کی تو خصوصی ٹرائل کرے جنہوں نے پیسے کھائے ہیں، ریکارڈ ہے، اور اس کے مطابق بری کرے، ان کو سزا دے فوری طور پہ، تب عوام سکون میں آئیں گے۔ اور یہ آپ کے پیسے اگر ان سے ریکور ہو جائے، دیکھ لیں اب ڈالر بھی آہستہ آہستہ گر رہا ہے، اور مہنگائی بھی آہستہ آہستہ نیچے آ رہی ہے۔ اب ٹماٹر ضروری ہے ہم انڈیا سے منگوائیں، کیوں منگوائیں؟ ہمارے ہاں کتنا ہے، ہمارے ہاں تھوڑی ذریعے ہے بات، یہ بات تو اس واسطے یہ جو باہر سے انڈیا کے ساتھ، انڈیا اگر وہ ہمارا دشمن، اب آپ کے پانی وہ بند کر رہا ہے، دریا بالکل خشک ہوئے پڑے ہیں، نہریں بند کر رہا ہے، جب فلڈ آتا ہے تو وہ سارا پانی چھوڑ دیتا ہے، ہماری تباہی ہو جاتی ہے۔ انڈیا آپ کا پانی بند کرے گا، آپ کے مسلمانوں کو تنگ کرے گا، وہ کسی پوائنٹ پہ آپ کے ساتھ، یہ ہندو جو ہے نا مودی کے تحت،
وہ جو RS ان کی تنظیم ہے اسپیشل دہشت گرد تنظیم، دہشت گرد ہم نہیں ہیں، دہشت گرد تو یہ ہے مودی صاحب کے جو فالورز ہیں۔ گجرات میں اس نے کتنا قتل عام، ہزار مسلمان گجرات جب یہ چیف منسٹر تھا اس نے قتل کرائے تھے، کہ اب کتنی اب عورتوں کو، بچوں کو، بچیوں کو یہ کیا کتنا ظلم کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ اس کو یاری واری چھوڑ دیں، ہم زندہ رہ سکتے ہیں، کوئی ہندوستان ہمیں فیڈ نہیں کر رہا، ہماری فوج تکڑی ہو، ہمارے سیاستدان مخلص ہوں، دیانتدار ہوں، ادارے دیانتدار ہوں۔ میں تو کہتا ہوں کہ مرکز ہو، صوبہ ہو، بار ایسوسیشنز ہوں، بار کونسلز ہوں، اس میں کریکٹر، اچھے کریکٹر والے لوگوں کے وہ آنے چاہیے، تب یہ ملک جو ہے، اور جو ایجنٹ ہیں اندرونی اندر بیٹھے ہوئے ہیں بیرونی ایجنٹس، ان کا صفایا ہو۔ ہمارے ہاں رشوت اتنی ریمپنٹ ہے، اتنی عام ہے کہ ایک بندہ بغیر ایک ڈومیسائل سرٹیفکیٹ بنانا ہو تو بھی آج بھی پیسے بغیر نہیں بنتا، اس لیے کہ انہوں نے 30 سال جو حکومت پنجاب میں رہی ایک پارٹی کی، انہوں نے ایک آدمی کو بھرتی کیا، ناجائز بھرتی کیا، کہا جی ہم تمہیں یہ مفاد دے رہے ہیں، اب ہم جو کہیں گے وہ تم نے کرنا ہے۔ اب یہ بڑے بنتے ہیں جی وہاں بیمار ہے، یہ بیمار ہے۔ میں نے خود سنا تھا پچھلے الیکشن میں، یہ جو شاید 13 کا تھا، کہ جو وزیر اعظم بعد میں بنے، رات کو 12 بجے کے 1 بجے ان کو تقریر انہوں نے کی تھی کہ مجھے سیٹیں چاہیے اکثریت، تب میں پارلیمنٹ چلا سکوں گا، اور اس کے بعد وہ سارا رزلٹ اس نے چینج کروایا، اور پھر تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کی امینڈمنٹ کس نے کرائی؟ کیا اسی خاندان کا حق ہے جس کی 25-30 آدمی تو گھر کے ہیں؟ تو یہ ہے، یہ ہو یا دوسرے ہوں، میں تو صاحب کہتا ہوں مجھے کسی سے کوئی بوجھ نہیں ہے، میاں صاحبان ہو، زرداری صاحبان، اللہ ان کی زندگیاں دراز کرے، ان کو صحت دے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ دیانتداری سے ہمارا ملک، ہمارا پیسہ جو لوٹا ہوا ہے وہ پیسہ خزانے میں آئے تاکہ عوام الناس پہ وہ خرچ ہو۔ باقی جو پلاننگز کر رہے ہیں ان کی چھوٹی موٹی وہ ساری کی ساری سامنے ہیں، اور بہتری آ رہی ہے، حالات میں بہتری آ رہی ہے۔ اب وہ مہنگائی آہستہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، ریٹس بھی کم ہو رہے ہیں، کہ جب قرضے ہم اب سود کی قسط نہیں ادا کر سکتے، اتنے قرضے ہو گئے۔ یہ کھرب پتی کیسے بنتے ہیں؟ میں تو ایک خاندان کے تو ساتھ رہا ہوں، وہ خاندان میرے ساتھ کام کرتا رہا ہے، تحریک استقلال میں تھا، میں نے ان کی بٹھیاں دیکھی ہوئی ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں، وہاں کیا پوزیشن تھی۔ یہ 70s کی بات میں کرتا ہوں، آج کیا ہے؟ ہر ملک میں ان کی ہے اپنا فیکٹریاں ہیں۔ کیا انڈیا میں فیکٹریاں نہیں ہیں ان کی؟ ملیشیا میں فیکٹریاں نہیں ہیں، اور ملکوں میں نہیں ہیں؟ کہاں نہیں ہیں؟ کہاں پیسے جمع کیوں آتے ہیں؟ یہ تو ہم پہ آتے ہیں بادشاہت قائم کرنے کے لیے، بچے ان کے باہر ہیں، گھر ان کے باہر ہیں، دولت ان کی باہر ہے، کاروبار ان کا باہر ہے، یہی پیسے جو ہے کھرب پتی ہو کے باہر ٹریڈ کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے اندر کریں، کہیں گورنمنٹ سے کہ ہمیں سیفٹی کا یقین دو، اسپیشل ایکٹ پاس کروائیں کہ ہمارا جو سرمایہ ہے وہ یہ ہمیں یہاں استعمال کریں، ان کو پرووائڈ کیا جائے گا۔ یہ تو ہم تو فوج بھی بیچاری محنت کر رہی ہے، دوسرے یہ عمران خان ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں عمران خان کو بھی بڑا اعتراض ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ایز کرکٹر بھی اس نے نام روشن کیا اس ملک کا، بالکل۔ اور اب بھی دیکھ لیں کوئی اس کے دامن پہ وہ جی فارن فنڈنگ ہوئی ہے، فلاں ہوا ہے، ابھی تک تو فارن فنڈنگ پروو نہیں ہوئی۔ وہ تو پیسہ باہر سے گھر لے آیا پاکستان میں، جو بھی اس کے ساتھ، بالکل، تم پیسہ گھر سے باہر لے گئے، تم تو ہمارا پیسہ باہر لے گئے ہو۔ بالکل، عمران خان تو ڈالر اور پاؤنڈ باہر سے ادھر کے لے کے آیا، بالکل، اس پہ بڑے حملے کر رہے ہو، یہ سمجھ نہیں آتی۔ میں اس کی جماعت میں نہیں ہوں، میں اس وقت تحریک استقلال ایئر مارشل کے فوت ہونے کے بعد میرا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مجھے وہ آدمی بالکل ناپسند ہے جو فوج کے خلاف بات کرتا ہے، جو یہ لوٹنے والے ہیں۔ یہ جمہوریت ہے، یہ جمہوریت ہمیں منظور نہیں ہے، قطعاً منظور نہیں ہے، اس حالت میں جمہوریت منظور نہیں ہے، یا اس میں اصلاحات ہونی چاہیے۔ اور یعنی ایران میں نے دیکھا اتفاق بھی ہوا ہے جانے کا، لیکن ہسٹری بھی پڑھی ہے، وہاں جب انتخاب ہوتے ہیں تو وہ کینڈیڈیٹس سے اپلیکیشنز لیتے ہیں، 7-8 کینڈیڈیٹ آ گئے ایک سیٹ پہ، ان کی پہلے کامبنگ ہوتی ہے کہ ان کا کریکٹر کیا ہے، وہ پھر جب دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بلیک کریکٹر والا آدمی ہے تو اس کو وہ نکال دیتے ہیں، اس کا یو آر ناٹ آتھورائز ٹو کنٹیسٹ دی الیکشن،
اس کو نکال دیتے، 2 رہ جائیں 3 رہ جائیں، جن کی کریکٹر پہ کوئی بلاٹ نہیں ہے ان کو کنٹیسٹ کرنے دیتے. کیا ہمارے یہاں ایسا نہیں ہو سکتا؟ ہمارے یہاں جو کرپٹ بندہ ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے، ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں. یہ جو اب MNAs MP بنے پھرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ بچوں کو دیتے ہیں موٹر سائیکل، دن کا پیٹرول ڈلوا دیا، 200 روپے ان کو دیا، نوجوان لڑکا ہے بیچارہ بھوکا ہے، یہ جو بھی ہے، تو وہ بیچارہ سارا دن ان کی پبلسٹی کرتا ہے، رشتہ دیتے ہیں. میں خود گواہ ہوں، میرے ساتھ لوگوں نے کہا جی ہمیں شناختی کارڈ دے دو جی، آپ بے شک نہ ہیں، ہم ووٹ بھگتا لیں گے. یہ MPs MNAs کی باتیں میں کر رہا ہوں. تو یہ تو نہیں ہے. پڑھا لکھا بندہ آنا آگے. پہلے ایک پرویز مشرف صاحب کے دور کی بات ہے کہ انہوں نے اب گریجویشن کی کھپ پڑ گئی، یہ ہے جی گریجویٹ نہیں ہونا چاہیے، ان پڑھ ہونا چاہیے، ان پڑھ لے لیں. لیکن کم از کم یہ ہے کہ ووٹر لسٹیں ان کی کاپنگ ہونی چاہیے، شناختی کارڈ ہوں، اس میں سے ناجائز ووٹ کاٹے جائیں. اس کے بعد ایک الیکشن ہوا تھا یا خان نے کرایا تھا، یا خان کے دور میں، اس پہ کوئی بھی انگلی نہیں اٹھاتا، وہ بھی فوجی تھا. بعد میں سارے ہم دیکھتے ہیں برادری بیس پہ ہوتے ہیں، یہ پیسے دیتے. اچھی طرح ہمیں پتہ ہے کہ فلاں گروپ کو پیسے دی، اس نے کہا جی اتنے ووٹر میرے پاس ہیں، اتنے پیسے مجھے. یہ جمہوریت ہے. آپ تحریک استقلال کے لیڈر ہیں، تو اس وقت بھی تحریک استقلال کا کوئی وجود ہے پاکستان میں؟ کوئی کام کر رہی ہے؟ اس وقت نہیں ہے. اصل میں ایر مارشل صاحب نے بڑا کام کیا. وہ ان کے بیٹے عمر اصغر خان تھے، وہ بھی تحریک استقلال میں تھے. میں آفس سیکرٹری تھا یہاں سرگودے میں. اور یہاں سے کام کرتا کرتا میں آفس سیکرٹری سے جنرل سیکرٹری سرگودہ بنا. سرگودہ کا میں چیئرمین رہا. پھر میں پنجاب میں وائس چیئرمین تحریک استقلال صوبہ پنجاب کا بنا. پھر میں نے کچھ عرصہ آفیشیٹ بھی کیا ایز چیئرمین. پھر اس کے بعد پھر مجھے جوائنٹ سیکرٹری بنایا گیا مرکز کا. یہ خورشید محمود قصوری اس وقت تھے، جنرل سیکرٹری تھے. میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے. ان کے خورشید قصوری کے، وہ جنرل سیکرٹری تھے، میں جوائنٹ سیکرٹری تھا. تو اس وقت کام کیا ہے. جب MRD بنی بے نظیر بھٹو صاحبہ یہاں آئی، تو میں اس MRD کی سرگودہ کی تنظیم کا جنرل سیکرٹری تھا، جس میں پیپل پارٹی بھی تھی، ہم بھی تھے. جماعت اسلامی کے ساتھ وہ ضیاء الحق نے جو 3 الیکشن کرائے، وہ تینوں میں نے کنٹیسٹ کیے. ایک الیکشن جس میں بائیکاٹ کرایا، اور پھر بھٹو صاحب کا تختہ الٹیا ضیاء الحق نے. اس میں 7 تاریخ کو قومی الیکشن ہوا. 7 کے بعد 10 کو صوبائی الیکشن ہونا تھا ہمارا، 10 مارچ کو. تو وہ بائیکاٹ ہو گیا. بھٹو صاحب کا دور تھا. وہ بھٹو صاحب نے وہ پھر جو انہوں نے تھوڑا سا دوبارہ الیکشن کی بات، بائیکاٹ ہو گیا. پھر وہاں وہ PN نے بنی تھی، پاکستان نیشنل الائنس. تو اس میں جماعت اسلامی تھی ہمارے ساتھ، تحریک استقلال تھی، وہ جو شیعہ مسلم پارٹی ہے ان کی JUP تھی، نورانی صاحب تھے. تو یہ سارے تھے. تو اس میں بہت اچھا تھا. لیکن بعد میں بھٹو صاحب تھوڑی سے اپنی ان کی پالیسی تھی، تو اس وجہ سے پھر ضیاء الحق صاحب نے اوور تھرو کر دیا ان کو. وہ قید ہو گئے، سزا ہو گئے، ساری باتیں ہوئی. پھر ضیاء الحق صاحب یہ مارچ کے بعد انہوں نے پھر الیکشن رکھا. جو دوسرے الیکشن میں پھر کینڈیڈیٹ تھے ساہیوال والے حلقے سے، ساہیوال سے شاہپور تک میرا حلقہ تھا. تو اس میں آدھا الیکشن ہم نے کنٹیسٹ کیا، کمپین چلائی، پھر وہ ملتوی ہو گیا. تیسری دفعہ پھر ضیاء الحق صاحب نے رکھا. وہ پھر ہم نے وہاں مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا، اس کے پاس ہم نے نامینیشن پیپر داخل کرائے تھے. پنجاب اسمبلی میں دفتر تھا ان کا، لیکن وہ بس تھوڑا سا ہی چلا، وہ بھی پھر ملتوی ہو گیا. تو 3 الیکشنز میں ہم نے یعنی حصہ لیا. اور پہلا الیکشن تھا جو ہمارا بائیکاٹ ہو گیا. 7 کو قومی ہوا، 10 کو 8 کو بائیکاٹ کرا دیا انہوں نے. مفتی محمود صاحب تھے، یہ فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب تھے، وہ تھے. وہ باجوہ صاحب تھے ایک جنرل سیکرٹری. تو بہت سارے ایئر مارشل اصغر خان تھے. تو یہ سارے کے سارے اس وقت، میں اب کلیم نہیں کہ میں بوسٹ نہیں کر رہا، لیکن کوئی آدمی اس کو دیکھ لے کہ میرا جو صوبائی حلقہ تھا، یہ جالی شاہ سے لے کے اوپر شاہپور تک یہ تحصیل تھی، ساری تحصیل شاہپور کا زیادہ علاقہ تھا. میرا مخالف کینڈیڈیٹ میدان چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، اور مجھے لوگ پہلے ہی مبارکیں دینے شروع کر دی. لیکن ہم نے چونکہ بائیکاٹ کر دیا 7-8 کو، تو میں نے پھر الیکشن میں حصہ نہ لے سکا. تو اس وجہ سے میرے جو بھائی تھے ہمارے ایڈوکیٹ ہی ہے سکندر حیات میکن ہیں کوٹ بھائی خان کے،
وہ پھر MNA ہو گئے, وہ MP ہو گئے. تو اس وجہ سے پھر کوشش کی. تو ایئر مارشل اصغر خان نے, اور مجھے اس حد تک یاد ہے کہ یہاں جب نامینیشن پیپر جب لے کے گئے تو جو ریٹرننگ افسر تھا نا, جب میری باری آئی نا, تو انہوں نے کہا جی ان کی ایسٹس بتائیں. تو یا وہ تھوڑی سی سکروٹنی کرنے لگے. تو پریزائڈنگ آفیسر کے یہ الفاظ تھے. مجھ سے پوچھا آپ کس جماعت سے میں نے کہا جی میں تحریک استقلال سے. انہوں نے کہا یہ تو ملنگ آدمی ہیں, دیانتدار آدمی ہیں, ان کا لیڈر دیانتدار, ان کے پاس کیا ہے فارم منظور ہے. تو یعنی اس حد تک اس اصغر خان کی ریپوٹیشن تھی, اور اس کو موقع نہیں ملا اصغر خان کو. اگر آتا تو آج آپ دیکھتے کہ یہاں کتنا انقلاب آ چکا ہوتا. اتنا وہ دیانتدار آدمی تھا. جب ڈھاکہ فال ہوا 3 دن تک وہ میاں بیوی روتے رہے. میں آئی واز سیکرٹری جنرل ایٹ دیٹ ٹائم, ان کے ساتھ تھا. تو وہ اتنا غم انہیں میاں بیوی کو رہا, سب کو رہا, اور وہ بہت محب وطن آدمی تھا. لیکن بس انہوں نے نہیں آنے دیا, بلکہ 1-2 دفعہ اس کو صدر بنانے کی بھی پرپوزل آئیں. یہ فاروق لغاری صاحب کے دور کی بات ہے. بہرحال جو بھی تھا وہ ہمیں ایٹ دی ہیلم آف افیئرس تو نہیں تھے, لیکن یہ ہے کہ آلویز انہوں نے کہا جی میں الیکٹ ہو کے آؤں گا, جمہوری طریقے سے آؤں گا, میں بندوق نہیں لے کے آؤں گا. سیدھی بات ہے. لیکن بس ان کو ایسے آدمی کو نہیں آنے دیتے.